کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع تاریخ ہے، اور آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام تاریخ جدولیہ ہے، اور اس کے مصنف خادم علی ابن مولوی شیخ کرم علی فاروقی ہیں۔ تقریباً 600 صفحوں کی حیرت انگیز کتاب کوئی 122 سال پہلے لکھنؤ میں منشی نول کشور کے چھاپے خانے سے شائع ہوئی تھی۔ تاریخ جدولیہ کا ایک نسخہ یہاں لندن میں برٹش میوزیم کی لائبریری میں موجود ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کتاب میں کائنات کے وجود میں آنے سے لے کر ملکہ وکٹوریہ کے عہد تک کے تمام حالات، واقعات، شخصیتوں اور مقامات کی ترتیب وار فہرستیں یکجا کر دی گئی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی فہرست کا عنوان ہے نقشہ ابتدائے آفرینش، اس کے بعد 82 دوسری فہرستیں یا نقشے ہیں، اور آخری فہرست ہے نقشہ مدن و بلدان نامی یعنی مشہور شہروں کی فہرست۔ تاریخ جدولیہ کے مصنف خادم علی کو خود تاریخ سے کتنا لگاؤ تھا، اور اس حیرت انگیز کتاب کی ترتیب میں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، اس کا اندازہ کتاب کے دیباچے سے ہوتا ہے۔ علم تواریخ کے متعلق وہ لکھتے ہیں: علم تواریخ بہت فن شریف اور علم لطیف ہے، جس کے پڑھنے سے خرمی اور بشاشت حاصل ہوتی ہے، اور رنگ شامت و ملامت کا آئینہ خاطر سے دور ہوتا ہے، اور اس کے دیکھنے والے کو انقلاب لیل و نہار اور گردش روزگار دیکھ کر عبرت و تنبیہ و تجربے حاصل ہوتے ہیں۔ اس خیال سے میرے جی میں آیا کہ میں کچھ طبع آزمائی کروں۔ کبھی خیال میں آتا تھا کہ سلاطین تیموریہ کا حال لکھوں، کبھی ارادہ ہوتا تھا کہ جملہ سلاطین ہند یا فرمانروایان فارس کا حال تحریر کروں۔ آخر ایک شب یہ خیال آیا کہ ابتدائے آفرینش سے تھوڑا تھوڑا حال عالم کا جمع کروں۔ پھر یہ سوچا کہ اس کے واسطے عمر دراز چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سب کیفیت اور حال کو بطور نقشہ و جدول لکھوں، جس میں ہر شخص اور اس کے باپ کا نام اور تاریخ وفات اور جو واقعات اہم اور عجیب روئے زمین پر واقع ہوئے وہ سب بترتیب سن جداگانہ نقشے میں لکھے جائیں۔ اس کے بعد خادم علی نے اپنے دیباچے میں تقریباً 40 کتابوں کے نام لکھے ہیں، جن کی مدد سے انہوں نے اپنی یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ تاریخ کی ان کتابوں میں تاریخ فرشتہ، سیر المتاخرین، تنقیح الاخبار، تیمور نامہ، تاریخ واقدی، تاریخ بابری، جام جہانما، تاریخ ابو الفدا، تاریخ جہانگیری، تاریخ صبح صادق، اکبر نامہ، تاریخ عالمگیری، تذکرہ گلشن بے خار، تزک تیموری، تذکرۃ الاولیاء، طبقات اکبری، چہار گلشن، تقویم سلطانی، تاریخ راجستھان، تاریخ چین، تاریخ مجمع الغرائب، تاریخ ہند اردو، آثار السنادید، جامع التواریخ، سراج القلوب، تاریخ انگلینڈ اور تاریخ حمزہ اصفہانی قابل ذکر ہیں۔ اور آئیے اب آگے بڑھیں اور تاریخ جدولیہ کے چند نقشوں کا مطالعہ کریں۔ اس نقشے میں 3 خانے بنائے گئے ہیں۔ پہلے خانے میں عدد ہے، دوسرے میں مخلوق کا نام ہے، اور تیسرے خانے میں ہر مخلوق کی مختصر کیفیت ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم ان خانوں کی عبارت کو مسلسل پڑھتے ہیں۔ نور احمدی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، اس سے جوہر پیدا ہوا کہ طول و عرض اس کا 1000 سالہ راہ تھی۔ جوہر پھٹا تو اس سے آتش پیدا ہوئی، اس کے سبب سے پتھر پگھل گیا اور اس سے پانی پیدا ہوا۔ جب آگ نے پانی پر زور کیا اس سے دھواں پیدا ہوا جو ہوا پر گیا۔ اس سے 7 آسمان پیدا ہوئے، اس کے بعد 7 آسمانوں کے نام ہیں۔ پھر آفتاب پیدا ہوا، یوم دوشنبہ تھا، اسی روز مہتاب اور ستارے پیدا ہوئے۔ پھر جنت پیدا ہوئی جو کہ 7ویں آسمان پر ہے۔ پھر عرش پیدا ہوا، کرسی پیدا ہوئی، لوح محفوظ پیدا ہوئی، قلم پیدا ہوا۔ اس کے بعد ملائکہ اور پھر زمین وجود میں آئی، جس پر سب سے پہلے پہاڑ پیدا ہوئے۔ پھر نباتات، حیوانات اور دریا پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد بالترتیب تحت الثری، دوزخ، کعبہ شریف، آدم، حوا، قابیل، حابیل اور حضرت نوح علیہ السلام کے نام آتے ہیں، اور سلسلہ آگے چل کر ملک ہند، شہر بہرائچ، راجہ بکر ماجید، فرعون، قارون
اور آن حضرت تک پہنچتا ہے۔ دوسرے نقشے میں نبیوں کے نام ہیں اور 1,24,000 میں سے 31 انبیاء کے نام لکھے گئے ہیں۔ اس نقشے میں ہر نبی کے ساتھ اس کے پدر کا نام، عمر اور مختصر کیفیت درج ہے۔ تیسرا نقشہ نبی اکرم کی ازواج مطہرات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر ایک کے والد کا نام، سن وفات اور کیفیت لکھی گئی ہے۔ چوتھے نقشے میں چاروں خلفائے راشدین، پانچویں میں 12 اماموں کے اسماء گرامی ہیں۔ اس کے بعد غزوات اور بعض سرداروں کی فہرست ہے۔ اسی طرح ایک نقشہ اولیاء کا ہے۔ اس نقشے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر سید برکت اللہ اور مولانا فخر الدین تک 46 اسماء گرامی شامل ہیں، اور خواجہ اویس قرنی، خواجہ حسن بصری اور معروف کرخی اور ذوالنون مصری جیسے نام نامی دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک اور نقشہ قرآن کی تفسیر کرنے والوں کا ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عباس سے لے کر قاضی عبدالسلام بدایونی تک 39 نام شامل ہیں۔ ساتھ میں ہر ایک کے والد کا نام اور سن وفات بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے 4 اماموں اور برگزیدہ علماء کی فہرست ہے۔ علماء میں حماد ابن ابو حنیفہ سے سید احمد بریلوی اور مولانا سخاوت علی جونپوری تک 63 نام شامل ہیں۔ اس کے بعد والے نقشوں میں نامی متکلمین اور قاریوں کی فہرستیں ہیں۔ 14ویں نقشے میں مشہور یونانی اور مسلم حکیموں یا فلسفیوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں پہلا نام سقراط کا ہے۔ اس کے متعلق لکھا ہے: بہت خلوت دوست اور عابد تھا، 12,000 شاگرد چھوڑ کر مرا، 5,260 سال بعد آدم کے پیدا ہوا، عمر 110 سال تھی، کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ اس کے بعد فیثاغورس، بقراط، ارسطو، جالینوس، لقمان، بو علی سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی اور حکیم علوی خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ 15ویں نقشے میں نحو یا گرامر کے مشہور ماہرین کے نام شامل ہیں۔ اس میں کل 52 نام ہیں۔ مثلاً سیبویا ابن عثمان، جس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے دونوں رخسار سیب جیسے تھے، اسی لیے اس کا نام سیبویا پڑا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر سیب کو سونگھا کرتا تھا۔ علم نحو میں اپنے وقت کا یگانہ تھا۔ اس کے بعد شاعروں کی فہرست ہے۔ عربی شاعروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر غلام علی آزاد بالگرامی اور فضل حق تک 25 نام ہیں۔ فارسی شاعروں کی فہرست 40 ناموں پر مشتمل ہے۔ 1853 کی اس کتاب میں اسد اللہ خان غالب کا شمار بھی فارسی شاعروں میں کیا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ غالب اپنے وقت کے افضل انوری و خاقانی ہیں۔ ابتدا میں اکبر آباد میں رہتے تھے، اب دہلی کو اپنے قیام سے منور کیا ہے۔ تاریخ جدولیہ کے 18ویں نقشے میں مشہور اردو شاعروں کے نام درج ہیں۔ بہادر شاہ ظفر، میر تقی میر، بھگت کبیر، تلسی داس، ذوق اور مومن جیسے تقریباً 40 نام پڑھنے میں آتے ہیں۔ اگلا نقشہ خوشنویسوں کا ہے۔ اس میں قرآن کے کاتبوں اور مختلف خطوں کے موجدوں اور بر صغیر کے نام بر خوشنویسوں کی فہرست ترتیب دی گئی ہے۔ اس میں خواجہ میر علی اور امانت خان شیرازی قابل ذکر ہیں۔ خواجہ صاحب نے خط نستعلیق وضع کیا تھا اور شیرازی نے تاج محل کے کتبے لکھے تھے۔ ان کے علاوہ آغا رشید، سید امیر دہلوی، آغا صاحب، میر امام علی، وارث خان اور میاں جی عبداللہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد خلفائے بنی امیہ اور خلفائے عباسیہ کے ناموں کی طویل فہرستیں ہیں، جن کے بعد بادشاہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سامانی بادشاہوں کی فہرست ہے، جنہوں نے 130 سال حکومت کی۔ پھر سلاطین بویا اور یالما ہیں۔ ان کے بعد بادشاہان غزنی ہیں۔ ہر بادشاہ کی مدت سلطنت درج کی گئی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی حکومت کا خاتمہ کیوں کر ہوا۔ خاندان غزنی کے بعد سلجوقیوں کی فہرست ہے۔ ان کے بعد سلاطین خوارزم شاہی ہیں، سلاطین اتابک ہیں، اور آخر میں غوری ہیں، جن میں علاء الدین، شہاب الدین، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، ملکہ رضیہ، علاء الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق جیسے نام شامل ہیں۔ یہاں سے روم کے بادشاہوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ، بادشاہان ملک روس، سلطنت فرانس، بادشاہان مملکت برطانیہ کا تذکرہ ہے جو ملکہ وکٹوریہ پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن ہم آج اس کتاب کا مطالعہ ختم نہیں کر رہے ہیں۔ چین کے متعلق اس کا نقشہ یا اس کی فہرست بہت دلچسپ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ اب اجازت دیجیے، لیکن اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے لکھنا نہ بھولیے گا۔
آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق. شب بخیر.